الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما. ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، دراصل یہ آیت اگر دیکھا جائے یہ ان اولو العزم ہستیوں کی شان اور عظمت کی ایک جاگتی اور بولتی ایک گواہی ہے، ایک ثبوت ہے ان لوگوں کی عظمت شان کی جن کی بدولت اللہ رب العزت نے اسلام اور اہل اسلام کو نہ صرف ٹکانہ دیا بلکہ ان کو سپورٹ بھی دے دیا، ان کو سپورٹر اور مددگار بھی دے دیا. حضرات انصار رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین. اب بنی نذیر کی بات چل رہی ہے اور ان کا معاملہ یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی شرارت اور خباثت سے اس امت کو نجات دے دی اور ان کی دولت اور سرمایہ بھی اللہ رب العزت نے ان سے چھین کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی اور ثواب دی. اختیارات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آ گئے کہ آپ انہیں جس طرح چاہیں امت میں استعمال کریں. للہ آ گئی تھی نا بات کہ اللہ کی مرضی منشوں کے مطابق، اور رسول تو ادھر ادھر ہوتے ہی نہیں. اب معاملہ یہ تھا کہ جب حضرات مہاجرین تشریف لائے تھے تو ان کے بیچ مؤاخات تھا، ایک انصاری اور ایک مہاجر. اب اس انصاری کے گھر بار، اس کے مال جائیداد سب میں ایک شریک تھے، کہ ثمرات میں شریک تھے، اور وہ کھلے دل سے ان کو اپنی شراکت میں رکھتے. جب یہ وسائل جائیداد آ گئے، نخلستان آ گئی، تجارت کے اموال آ گئے، گھر بار آ گئے، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات انصار سے مشورہ فرمایا کہ بھئی اللہ رب العزت نے اتنا کچھ دے دیا ہے کہ اب ان مہاجرین حضرات کی بوجھ آپ کے کندھوں سے اٹھایا جائے. کیا خیال ہے کہ مہاجر حضرات کو بنو نذیر کے اللہ نے جو غنیمت دے دی ہے ان میں دے دیں اور آپ لوگوں کے کندھے سے ان کی بوجھ اٹھائیں، یا جو جون کا تون رہنے دیں ان کے اور لوگوں کے آپس کے تعلقات کو، اور ان کو بھی دے دیں اور آپ لوگوں کو بھی دے دیں اس مال غنیمت سے. تو انہوں نے خوش دلی سے اطمینان اور سکون کے ساتھ عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہمیں رہنے دیجئے، ہمارے بھائیوں کو دیجئے، مہاجرین حضرات کو دیجئے. ان کی تعریف کریں، ان کی شان کی بات کریں. والذین تبوأوا الدار والایمان، یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے ٹھکانے کو بھی قبول کیا. ٹھکانہ اختیار مدینہ ان کا گھر تھا، گھر بنا لیا مدینہ طیبہ، اور پھر اس میں جگہ دے دی اہل ایمان کو، اور ایمان کو اور اسلام کو، اسلام قبول کر کے اپنے دل میں بھی جگہ دے دی. اور اہل ایمان حضرات جو ادھر ادھر سے بکھرے ایک ایک کر کے آ گئے تھے مکہ مکرمہ سے لے کر یا کہیں اور سے، تو ان کو بھی ٹھکانا. اور مذہب کی بات یہ ہے یحبون من ہاجر الیہم، اور لوگ جو در جو ہجرت کر کے آتے ہیں اور ان کی دل کی وسعت بھی دیدنی ہوتی ہے. یحبون یعنی اچھا لگتا ہے کہ آ جائیں لوگ. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، حضرات انصار سے فرمایا کہ
آپ لوگ ہو سکتا ہے ایک موسم ایک موقع ایسا بھی آئے کہ آپ یوں محسوس کریں کہ آپ کو نظر انداز کیا جا رہا ہے. سب ہوں گے، انسانی معاشرہ ہے، انسانی طبیعت میں خامیاں ہیں، کوئی ایسی حالت ہو تو صبر کرنا. حوض کوثر میں مجھ سے ملاقات کے موقع پر وہیں اس پر بات ہوگی، یعنی اس کا اجر آخرت میں اللہ رب العزت آپ کو دوہرے بڑا چڑھا کر دے دیں گے، اضافہ کر کے دے دیں گے. تو فرمائے والذین تبوؤا الدار والایمان، جنہوں نے اپنا ٹھکانہ بنا دی مدینہ منورہ کو اور ایمان کا بھی ٹھکانہ بنا دیا اور ایمان بھی قبول کی، من قبلہم، مہاجرین سے پہلے، یحبون من ہاجر الیہم، ان کو اچھا لگتا ہے لوگ ان کی طرف ہجرت کریں، اور ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا، اور اس بات پر انہیں کوئی خفگی بھی نہیں ہوتی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کے اموال سے حضرات مہاجرین کو نوازا اور ان کو کچھ نہیں دی. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، مزے کی بات یہ ہے کہ وہ اپنے مہاجر بھائیوں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں. بھلا وہ لوگ تو کسی حد تک اجنبی تھے، انہوں نے بہت قربانی دی تھی، ہم تو اس خاک اور اس مٹی کے مالک ہیں، آج نہ کل ہماری بات تو بنے گی. یؤثرون علی انفسہم، چاہے ان کے اپنے خصاصہ یعنی بہت مجبوری، چاہے ان کے آپس میں اتنی مجبوری ہو، ذاتی مجبوری کہ اس چیز کو جو دوسروں کو دینا چاہتے ہیں وہ سب سے زیادہ اس کی محتاج ہو، لیکن اٹھا کے دے دیتے. فرمایا یہ ان کی شان ہے. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، اور جس انسان کو اس کی نفس کی بخل سے محفوظ رکھا گیا، جس انسان کو بخل سے پاک کر دیا گیا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ لوگ فلاح پانے والے لوگ، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کامیابی حاصل کی. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ بھی فرمایا کہ اگر آپ چاہیں تو جس طرح بھائی بندن پہلے سے تھی، انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ، ان لوگوں کو مستقل بنا دیں. اور وہ بھی تو معمولی لوگ نہیں تھے، وہ اپنے زمانے میں علاقے کی بڑے تاجر تھے، بڑے دولت مند قسم کے لوگ تھے، نامی گرامی شخصیات تھے. اب یہاں مدینہ طیبہ میں وہ آ کر کے ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، تو ایک مہاجر اور ایک انصار، وہ ایک اس انصاری کے پاس جو کچھ تھا وہ اسی مہاجر بھائی کے ساتھ بطور شرکت داری استعمال کرتا تھا، چاہے گھر تھا، چاہے خوراک، زمین، حیوانات. اب یہ ہوگا کہ وہ لوگ خود صاحب مال بنیں گے، صاحب جائیداد بنیں گے، اور انصاری بزرگوار اب جو مال ان کو دے چکے تھے وہ اپنے اموال کے مالک ہوں. وہ کہ بنی نذیر سے اللہ رب العزت نے جو اٹھا کے اپنے رسول کو دے دی، یہ تمام ان کے مصارف تھے، ان کے خرچ کرنے کی جگہ تھے کہ جنہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صوابدین پر جس طرح مناسب سمجھتے تھے آپ نے ان کو خرچ فرمایا. جو حصے ذوی القربا کے لیے تھا، مساکین کے لیے رکھ دی، یتیموں کے لیے رکھ دی، اور جو آدمی مسافر جو گزرتے تھے اور ان کو ضرورت پڑتی تھی کسی مالی مدد کی، ان کو نوازتے تھے. اور پھر یہ مہاجرین کے فقراء جو اپنے گھر بار سب چھوڑ کے آ گئے تھے، اب ان کے پاس کیا تھی، معمولی سی محنت کر کے آتے تھے اور ان کی محنت میں اللہ نے برکت ڈالی تھی. تو یہی لوگ تھے جنہوں نے اس جدید دنیا کی بنیاد رکھ دی، جدید تہذیب کی بنیاد رکھ دی، انسانیت کو معیار دے دی، اور اللہ کے اس دین کو جو اللہ رب العزت نے اپنے رسول کو اس کی بنیاد دے کر مبعوث فرمایا تھا، اس رسول کی دست و بازو بن گئے، ایسے دست و بازو قیامت تک نہ تو ان میں کوئی کمی آئے گی اور نہ ان کی محنت پر کوئی انگلی اٹھے گی. تو علی کل حال آج کی باتیں اتنے تک، اس دعا کے ساتھ کہ جو کمی کوتاہی خامیاں ہوتی ہیں اللہ رب العزت ہم سے درگزر فرمائے، اور یہ ٹوٹی پھوٹی جو محنت کو اللہ رب العزت قبول فرمائے،
اور ہمارے دنیا اور آخرت کی خیر کے سبب بنا دے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔